Honorable Presidium, respected Bar, 2007 میں جب آئین کو ہیلڈ ان ابینس کیا گیا تو اس شام کو صدر سپریم کورٹ بار منیر ملک نے ایک للکار دی تو ملک کے طول و عرض میں آزاد عدلیہ اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک نعرہ بلند ہوا۔ ڈکٹیٹر نے یہ کہا کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ میرا کیا بگاڑیں گے، لیکن ہر آنے والے دن نے بتایا کہ تم کمزور ہو اور اس ملک کا آئین طاقتور ہے، اور اس ملک میں اگر کوئی حکمرانی ہوگی تو وہ صرف آئین کی حکمرانی ہوگی۔ اور بالآخر وہ جدوجہد جس کے ہیروز آج مجھے اس آئین پر تازہ حملے کے بعد یہاں اسٹیج پہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور آج منیر ملک کا موقف بھی آ چکا ہے، اعتزاز احسن کا بھی موقف آ چکا ہے، اور ہمارے حامد خان صاحب جو ہمیشہ رول آف لا کے لیے اس ملک میں آئین کے کسٹوڈین کے طور پہ جانے جاتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے پکار دی، اور پھر ہم سب نے آج اسد منظور بٹ نے اپنے انتخاب کو جسٹیفائی کر دیا ہے۔ یہاں فوری طور پہ پورے پاکستان کے وکلاء کو اکٹھا کر کے میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج مجھے نظر آ رہا ہے نعیم قریشی بھی دکھائی دے رہا ہے، آج مجھے محمود خان بھی دکھائی دے رہا ہے، مجھے فدا گل بھی دکھائی دے رہا ہے، مجھے عابد زبیری صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے یہاں ہر وہ تحریک کے قائدین نظر آ رہے ہیں، مقصود بٹر، رانا ضیاء، کس کس کا نام لوں، اشتیاق خان، وہ سارے تحریک کے ہیرو آج یہاں پھر اٹھ کے ہیں۔ ان کی آواز کوئی دبنے والی آواز نہیں ہے۔ کل حامد خان صاحب نے کہا یہ آئین، یہ ترمیم ہماری لاشوں سے گزر کر آئے گی۔ میں یہ کہتا ہوں خان صاحب، آپ کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ گو قاضی، گو قاضی، قاضی تو اب قاضی جا رہا ہے، قاضی کے نعرے نہ لگاؤ۔ میں اس آئینی ترمیم کی بات کرتا ہوں، اور جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ شخص کہ جس سے زمانہ دہل جاتا ہے، جس سے ڈکٹیٹر ہل جاتے ہیں، وہ گوشہ گمنامی سے نکل کے علی احمد کرد آج آپ کے درمیان موجود ہے۔ علی احمد کرد یہ وہ للکار ہے جو اس سے پہلے بھی اس نے ڈکٹیٹروں کو چیلنج کیا ہے، اور آپ کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ آپ نے اس میں صرف عدلیہ پر حملہ نہیں کیا، 2A میں سپریشن آف ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری کا بنیادی تصور ہے، اور ہم نے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے ایک طویل جدوجہد کی ہوئی ہے۔ نیاز اللہ نیازی میرے ساتھ وہاں صدر تھا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سپریشن آف ایگزیکٹو اور جوڈیشری، اس کا بنیادی تصور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے تھا، اور اس انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو آج کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب عدالتوں کے اندر ایسے فیصلے آئے کہ جن کے ذریعے آزاد مشت ججز منصور علی شاہ کی قیادت میں انہوں نے 8 ممبر کا فیصلہ کیا، تو اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے ایکٹ لایا، اور اس قانون سازی کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ ملایا، اور ان مقتدر خفیہ قوتوں کو ملایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس ایکٹ کے اندر ہم صرف عدلیہ پر حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کی ایکسٹینشن کی بھی بات کی گئی ہے۔
اس کو بھی آئین کے ذریعے ایک تحفظ، تاکہ اپنے لوگ جو ان کو ہم نے بے زمین لوگ، جو لوگ اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کے مفادات کے ساتھ، اس ملک کے لوگوں کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کا جتھا جہاں جہاں بھی ہے اس کو تحفظ کیا جائے۔ اور پھر سیکشن 48 آف پرپوز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، جس میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں آئینی تحفظ دیا گیا ہے۔ ہم ایسے کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے اس ادارے کو انہوں نے جو ہے بخشا نہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ میں یہ کہوں کہ جب آپ سب قوتیں، سب طاقتیں، سب اپنی پاورز اپنی ذات میں منجمد کرتے ہو، اور وہ لوگ کہ جو اپنی حیثیت کا تو تعین کر لو، آپ کا تو اخلاقی جواز ہی نہیں ہے، آپ وہ اسمبلی ہو کہ جس کو عوام یہاں ریڑھی والے سے پوچھو، ٹانگے والے سے پوچھو، سندھ میں پتہ کرو، پنجاب سرحد کسی جگہ بلوچستان سے آواز آئے گی کہ یہ لوگ، یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے، یہ ڈکٹیٹروں کی مرہون منت ہے، یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، ان کو ہم یہ حق نہیں دیتے کہ یہ ہمارے مستقبل کا، ہماری زندگیوں کا فیصلہ کریں۔ اور اگر آپ کو شکست ہو چکی ہے، آپ کو اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے، اپنے گروپ کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے آپ اپنی بات، اعظم غریب تارڑ صاحب آپ دعویٰ کر کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھ کے اسمبلی میں کہے تھے میں اس آئینی بل کو جا کر اپنے ہر بار سے منواؤں گا، لیکن آپ کو پہلے مرحلے میں ہی اپنے ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بھی، ان کے مفادات کے بھی باوجود آپ اس کو منوا نہیں سکے، آپ کو ناکامی ہوئی ہے۔ اور میں یہ آخری بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا، اس پہ تو آئینی بل پہ تو ہم سیر اصل علیحدہ سے بات کریں گے، یہ بہت سارے ہمارے قائدین یہاں موجود ہیں، علی ظفر اور عابد زبیری صاحب، اور سارے سلام پیش کرتا ہوں ان 6 ممبرز کو جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے اس کو چیلنج کیا ہے، اور سارے لوگوں کو کہ جنہوں نے اس میں پہل کی۔ میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس پہ تو علیحدہ سے ہم اپنا ایک جو آرٹیکل ہے اس کے بارے میں متعلق بات کریں گے، اور اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ اپنا ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں وکلاء کے درمیان کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیں یہ کل کہا گیا کہ کسی غیر منتخب نمائندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندر کوئی ہڑتال کی کال کرے یا کوئی کنونشن کرے یا اس آئین کے بارے میں، اس بل کے بارے میں اپنی کوئی رائے دے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ آئین پہ جو حملہ ہوا ہے یہ آپ کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور آج میں آپ دوستوں کو کہتا ہوں پہچان لو ان چہروں کو، ان کو نامزد کر لو، ان کو محفوظ کر لو، ان کے کرداروں کو، جس نے اس آئین کی، اس بل کی حمایت کی، وہ انشاءاللہ مستقبل میں کسی سپریم کورٹ کیا، ہائی کورٹ کیا، کسی تحصیل کے بھی عہدیدار نہیں بن سکیں گے، اس لیے کہ اس ملک کے وکلاء ہمیشہ انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے اس ملک کے آئین کی حفاظت کے لیے ہم جانیں دیں گے، ہماری تاریخ ہے، ہمارا کردار ہے، ہم بے زمینیں نہیں ہیں، ہم کردار والے لوگ ہیں، ہم سپاہی ہیں حامد خان کے، ہم سپاہی ہیں علی احمد قرب کے، ہم جان دے دیں گے اپنے ضمیر کا، آئین کا، اور انشاءاللہ اس ملک کی آزاد جوڈیشری پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ گرتی ہوئی دیواروں کو، بار کے غداروں کو